السلام علیکم۔ آج کی جو کہانی ہے یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ ہم 3 پورشن والے گھر میں رہتے ہیں۔ اوپر کے پورشن میں تائی ابو رہتے ہیں۔ وہ تھوڑے سے ذہنی بیمار ہیں، اس لیے میری تائی اپنی اکلوتی بیٹی کو لے کر اکثر مائکے میں ہی رہتی ہے۔ تایا گھر سے باہر ہی گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ جب بھی وہ باہر جاتے تو اپنے پورشن کو تالا نہیں لگاتے تھے۔ ایک دن جب تایا گھر میں نہیں تھے تو میں کسی کام کے لیے ان کے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں مجھے ایک کتاب دکھی جو کہ عجیب سی تھی۔ میں نے اٹھا کر دیکھا تو وہ عملیات کی کتاب تھی۔ میں یہ دیکھ کے سوچ میں پڑ گیا کہ طیب کے پاس یہ کتاب کیا کر رہی ہے۔ میں نے بھی اس کتاب کو شوقیہ پڑھنے کے لیے اٹھا لیا اور اپنی پورشن کی طرف چل پڑا۔ اس کتاب کو اٹھانا میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں کس مصیبت کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ یہ بات میرے بھائی کو پتہ تھی تو اس نے جا کر امی کو بتا دی۔ مجھے ڈانٹ پڑی۔ میں نے وہ کتاب جا کر الماری میں چھپا دی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب میں فرسٹ ایئر میں تھا تو مجھے یاد آیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ آج وہ کتاب پڑھی جائے۔ میں نے الماری سے جا کر وہ کتاب اٹھائی اور اپنے بیگ میں جا کر رکھ دی۔ رات ہوتے ہی میں نے وہ بیگ سے کتاب نکالی اور پڑھنا سٹارٹ کیا۔ اس کتاب میں عجیب عجیب سی باتیں لکھی ہوئی تھی، جیسا کہ الو کی چربی، ہرن کا گوشت اور فلاں منتر پڑھے۔ میرے لیے آسان نہیں تھا۔ پھر میں نے ایک وظیفے کا انتخاب کیا جس کو کرنے سے جن آتا ہے، تو میں نے وہ وظیفہ کیا۔ جب میں وظیفہ کر رہا تھا تو میں کمرے میں بالکل اکیلا تھا۔ کمرے میں بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ وظیفہ کرتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہے اور میرے ساتھ کچھ پڑھ رہا ہے۔ خوف کے مارے میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھنا چاہا۔ جیسے میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میں نے جب گردن سیدھی کی تو میرے بالکل منہ کے سامنے ایک عجیب شکل کا انسان تھا۔ اس نے مجھے گردن سے پکڑا اور میں اب ہوا میں ہی تھا۔ میں چیختا رہا لیکن میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے مجھے زور سے اٹھا کر زمین پر پھینکا۔ نیچے گرتے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ جب صبح ہوئی میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بیڈ پہ ہی سویا ہوا تھا اور کتاب میرے بالکل ساتھ ہی پڑھی تھی جو کہ کھلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں بیمار ہو گیا تھا۔ کئی راتوں تک مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ پھر کافی دن گزرنے کے بعد میں بالکل نارمل ہو گیا۔ اب الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو بھائیو، یہ تھی آج کی چھوٹی سی کہانی۔ اگر تم لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب کر دو اور کمنٹ میں یہ لازمی بتانا کہ تم لوگوں کو کہانی کیسی لگی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔